صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مرضی میرے حضور دی تقدیر بن گئی مرضی میرے حضور دی تقدیر بن گئی سارا جہان آپ دی جاگیر بن گئی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ذکر الہی کا مرکز آقا کا درود پاک ہے ذکر الہی کا مرکز آقا کا درود پاک ہے درودوں کے گجرے بنا کرو درودوں کے گجرے بنا کرو اس ذکر کی نہ کوئی مثال ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صل علی سیدنا ومولانا نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جامع مسجد میں حاجی قرآن انٹرنیشنل برمنگھم کی ورچوئل ٹرانسمیشن کے سلسلے کا 8واں پروگرام لے کر میں ہوں محمد اشفاق قادری، آپ کا میزبان۔ امید ہے آپ تمام احباب اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے۔ آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر اور فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے گا اب سے لے کر افطار تک۔ اس دوران انشاءاللہ ہم ایک خوبصورت پروگرام جو آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے محترم حافظ احمد انصاری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محترم جابر علی صاحب۔ انگلش اسپیچ اور ٹاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ محمد زعفران صاحب، اور اردو اسپیچ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حضرت علامہ محمد بلال قادری صاحب۔ میں اپنے پینل کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ یہ اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دینے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ان کے تعاون سے ہی یہ پروگرام جو ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر ہفتے سے لے کر جمعے تک ایک نیا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے محترم ثاقب قیوم صاحب کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے رمضان المبارک کو عرض کیا تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو محترم ثاقب قیوم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے نیکی کے کام میں تعاون کیا۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو آپ کے تعاون سے ہم یہ پروگرام جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ نیچے آپ سلائیڈز چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم جامع مسجد منہاج القرآن کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھی نیچے دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ کی اپنی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کی تفصیلات بھی نیچے دی گئی ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے ساتھ ہی یہ بھی درخواست ہے کہ اس ماہ سیام میں جب آپ اپنی زکوٰۃ اور خیرات نکالیں تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیے گا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی مسجد جامع مسجد منہاج القرآن بھی آپ کے تعاون کی اس کو ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں ہر سال آپ جو ہے 100 پاؤنڈ فی گھر فی کس جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اس تعاون کے سلسلے کو آپ جاری رکھیے گا تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اللہ کی رضا اور اس کی قربت ہمیں نصیب ہو، اور تقوی اور طہارت کی دولت ہمیں نصیب ہو۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم حافظ احمد انصاری صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا
إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. ماشاء اللہ یہ تھے محترم حافظ تمیم انصاری صاحب کے صاحبزادے محترم حافظ احمد انصاری صاحب جو سورہ النازعات کی تلاوت کر رہے تھے. اس کا ترجمہ جو ہے کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادے کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ دیتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادے کے اندر کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو آسمانی خلا و فضا میں بلا روک ٹوک چلتی پھرتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو رفتار، طاقت اور جاذبیت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، یا پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو باہمی تعامل سے کائناتی نظام کی بقا کے لیے توازن و تدبیر قائم رکھتی ہیں. جب انہیں اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی. پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا. اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی. کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا. پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا. پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر
موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو اس نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، پھر ان کی ترکیب و تشکیل اور افعال و حرکات میں اعتدال و توازن و استحکام پیدا کیا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی نکالی۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، یہ وہ آیات ہیں جن کی تلاوت عزیزم محترم احمد انصاری صاحب نے کی۔ ہمیں قرآن پاک کو صرف سن کر ہی سر نہیں دھننا یا اس سے مستفید نہیں ہونا، بلکہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی جو ہے پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا ہدایت کا نور ہے جو قرآن سے جو ہے پھوٹ رہا ہے۔ اس ہدایت کے نور کو اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ یہ ترجمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ فیودہم کے عرفان القرآن سے میں نے پیش کیا۔ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ اگر آپ صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عام لوگوں کو تفسیر سے یعنی کہ بیگانہ کر دیتا ہے، اور تفسیری حاجت بھی جو ہے اس ترجمے سے پوری ہوتی ہے۔ انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، جرمن زبان میں، فرینچ میں، ڈینش میں، نارویجین میں، ہندی زبان میں، بنگالی زبان میں، مختلف زبانوں کے اندر اس کے ترجمے موجود ہیں۔ آپ جو زبان بولتے ہیں، جو زبان سمجھتے ہیں، اس زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ یہ ترجمہ لیں اور اس کو روزانہ کی بنیادوں پر اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے قرآن پاک کی چند آیات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ پورا قرآن اس طرح سے پڑھ لیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہماری ہدایت کا کیا سامان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 95% مسلمان جو عالم عجم میں رہتے ہیں وہ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، انہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو خدا را قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اب میں گزارش کروں گا محترم جابر کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ
الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھے کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھے کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بے اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، اور ہو مشک عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، اور تو ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو روز محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔
محترم ناظرین و سامعین اکرام، یہ تھے محترم جابر علی صاحب، جو خوبصورت انداز میں، درد بھرے انداز میں، سوز و گداز کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہمیں سنا رہے تھے۔ چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں، یا اللہ رب العزت کی حمد پیش کریں، جو بھی کریں دل سے کریں، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جو کام بھی کریں دل سے کریں، انشاءاللہ اس کے اندر کوالٹی پیدا ہوگی، اس کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج 8واں روزہ ہے، یعنی پچھلے سیٹرڈے کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا، اور آج پھر ہفتہ ہے، سیٹرڈے ہے، یعنی آج 8واں روزہ ہے۔ تقریباً جو ہے 1/4 25% جو ہے رمضان گزر چکا ہے۔ اب ہم نے جو ہے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اور اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور دیگر عمل سے روکنے کا اللہ نے مقصد کیا بیان فرمایا ہے۔ علماء کرام بار بار جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، برائیوں سے دور رہنے کا ایک ملکہ پیدا ہو جائے، نفس کے اوپر انسان کا اتنا کنٹرول ہو جائے کہ جو ہم چاہیں ہمارا نفس اس کے مطابق چلے، نہ کہ یہ کہ نفس ہمیں جس طرف لے جانا چاہے ہم اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت اور اتباع کریں، نہیں۔ تو مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ تو یہاں پر ٹھہر کر ہم نے دیکھنا ہے کہ 25% رمضان گزر گیا، 1/4 رمضان گزر گیا، ہم نے اس دوران روزے بھی رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، سحری و افطاری کی۔ آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے، کتنا ہم جو ہے اللہ سے ڈرنے لگے ہیں، کتنا ہمارے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہو گیا ہے، کتنا ہم جو ہے بے راہ روی سے، فسق و فجور سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر شخص کو جو ہے اپنے نفس کا، اپنی ذات کا جائزہ لینا ہوگا، ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، اپنا خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 105 میں کہ اے ایمان والوں، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ سب سے پہلے تمہیں اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک خاص وقت کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن میں نے اس زندگی کا سفر مکمل کر کے اخروی سفر کی طرف جو ہے روانہ ہونا ہے۔ تو اپنی جانوں کی فکر، اے ایمان والوں تم اپنی جانوں کی فکر کرو، خود احتسابی کرو، دیکھو تم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سی زاد راہ اور کون سا توشہ آخرت تم نے اپنی اگلی آنے والی زندگی کے لیے بھیجا ہے جو تم اللہ کے پاس پاؤ۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ ہم کہتے ہیں جی شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں نفس یہ کرتا ہے، ہمیں فلاں خارجی عوامل ہیں، داخلی عوامل ہیں، یہ ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تو صرف کلمہ پڑھ لینا جو ہے یہ ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اس مقام پر فائز ہونا اور اس کمال کو حاصل کرنا جہاں آپ کا نفس آپ کے قابو میں ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو۔ ہمارے نفس و نفس امارہ ہیں، اس کو ہم نے مختلف مراحل سے گزارتے گزارتے نفس راضیہ، مردیہ، نفس کاملہ تک لے کر جانا ہے۔
तो अगर हम सही माना में हिदायत याफ्ता हो जाएं तो फिर कोई गुमराह, चाहे वो शैतान हो या शैतान के चेले हों, जिन्नात की सूरत में, इंसानों की सूरत में, वो हमें गुमराह नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है। यू आर टू रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, अगर ये हमारे ऊपर जो है हर वक्त सवार रहे, तारी रहे, हमारे हवासों पर, हमारे हमारे जहन के ऊपर कि हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, तो फिर इंसान कोई बुरा काम नहीं करता। फिर वो तुम्हें उन कामों से खबरदार फरमा देगा जो तुम करते रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ महशर हम सबको उन कामों से बाखबर करना है जो हम दुनिया में करते रहे हैं। अच्छे कामों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कामों का बुरा अंजाम है, बुरा फल है। इसलिए नेकी की तरफ रग़बत इख्तियार करें, नेकी के कामों में जो है एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश करें। आप मस्जिदों की खिदमत करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, गरीब, मिस्किनों, यतीमों की खिदमत करें। ये वो काम हैं जो अल्लाह को पसंद हैं और जिनके ज़रिए से जो है अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी रज़ा जो है हमें नसीब होगी। अब मैं गुज़ारिश करूँगा मोहतरम राजा ज़ाफ़रान, मोहम्मद ज़ाफ़रान से, राजा मोहम्मद ज़ाफ़रान साहब से, जो हमारे एक कम्युनिटी लीडर हैं। पिछली मर्तबा मैंने उनका तारुफ़ जो है करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 इन्फ्लुएंशियल यूथ के अफराद जो पूरी दुनिया से चुने गए, 100 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स जो हैं, उनके अंदर इनका शुमार होता है। ये हमारी कम्युनिटी का असासा हैं, ये हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र हैं। ऐसे ही नौजवान हैं जो मुसलमानों के और अपने कम्युनिटी के नाम को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाउ आई इनवाइट राजा मोहम्मद ज़ाफ़रान to give his speech. Jazakallah khair, Allama sahab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and greetings to everyone who's watching. Before I start my topic, I just want to talk about an issue we had last week. I've been talking about that on radio. There's a young lad who got murdered, and we've been seeing on all social media, via WhatsApp, via Facebook, everyone sharing images which are very disturbing. Also now the police have also, they spoke about it, and they've stopped a lot of people from using it. And if they share footages like this, they're going to get in trouble. So first of all, even as a community member, I'm going to advise everyone who's watching and share this message that please, anything disturbing which you deliver, you see on your phone, please don't share it. If you're not going to find that disturbing, just imagine the parents or the families who've seen their kids suffer, die in a bad state. If they're watching it, how they're going to feel. So put yourself in that situation and please try to avoid this, because it's not right. And anything good, mashallah, you spread is sadaqah jariyah. Anything bad like this, if you're going to spread it and share it, it's going to become a sin. So please refrain from this if you can. Jazakallah khair. So today, inshallah, I want to talk about parenting. Last week I spoke about community initiative. So regarding parenting, why is good parenting? Now, mashallah, we got kids. I'm a father myself. Now, what advice do we give to children? One, obviously, when you're in front of them, your language, the way you speak, you shouldn't be swearing. Now, that's a common thing anyway in Islam. You're not allowed to swear. But we have this issue with a lot of parents where they think, where there's culture, there's a routine, it's okay to swear, even if it's a minor word, but kids do pick up. And if they see this in front of you, behind your back, they're going to do it because it becomes a habit. Another thing you need to do is tell your kids to sleep on time, even from a young age. Because if you think, oh, there's a good movie coming on, or there's something on TV, and you allow this to happen, then what happens is, obviously, they're going to struggle to wake up for Fajr. And the next thing, obviously, they're going to struggle to, whether it's school or college, that's going to struggle again. It's going to be a struggle to concentrate, focus what the teachers are saying. So again, it's going to be not them, it's going to be yourself to blame. Another thing we need to stop doing is comparing our children with others. So if someone performs well in one family or friends, and he wants to become a doctor, that doesn't necessarily mean that your son needs to become a doctor. Talk to your son, talk to your daughters, engage with them first. What do they like? What kind of topics do they like? What profession do they want to get into? Sometimes we put so much pressure on our youngsters from a young age
that their mind, their interest, their heart is not into it, and sooner or later they get bored, they start neglecting that, and they fail their studies miserably because their heart's not into it. And again, that's because of the peer pressure from home. So inshallah, what we need to do is start paying interest on what they like. If they want to become a social worker, start making them study in that, make them watch videos, get books from the library. So that's something we need to focus on. But that can only happen if we actually show interest to what they like, rather than demanding stuff on them. Because surely if we want kids to respect us, we need to respect their wishes too. So that's just a minor thing which I always portray. Another thing is spend some time with the kids. Sometimes we get so busy in this world where we need to earn money, we need to buy this, we need to buy that, that we try to buy all the luxuries for them in this world. We buy them good clothes, good shoes, but sometimes we try to outdo other people. If someone is wearing these £100 shoes, my son has to wear the same ones. And then it becomes a thing in their head that my dad or my parents will bring me this and I'm going to compete with them. And that's not necessary, because alhamdulillah, if you just provide them with basic needs, they'll appreciate it. If you make it beyond the extreme where they think that they can offer us anything, then their needs get bigger, their needs become larger. And then as we see a lot of these 18, 19-year-olds, they're getting all these luxury cars from a young age. And the next thing, they're with their friends and they start speeding and all these driving offenses we see and these deaths and everything. And that starts from this. So from a young age, if you can just get it into the head, okay, they need to appreciate, and sometimes we need to put in their heads that they need to work towards these luxuries. So if you tell them that, alhamdulillah, if I've got to this stage where I've worked hard, I've earned my respect in life, you can't necessarily say that it's from a silver spoon to them. They need to actually earn it. Show them the value of money. And value of money meaning it's not like we chase money, but you need to respect that there's people in the world who don't get luxuries. They're poor. They don't get fed 2 times a day. Never mind whatever we have from our fridge, from our drawers. So we need to tell them that you need to respect. Take them to all these programs, whether it's homeless feeds, whether it's these food banks, and tell them that this is the way some people are living in this world. Make them watch these charity programs, Minhaj Quran promote. Tell them, look at these videos and the way some things are happening in life where people are suffering. And alhamdulillah, we are lucky that we are blessed with food on our tables. We are blessed with parents who are with us. They're always there to guide us. They're always telling us what's right and what's wrong. So if kids can understand that from us directly, that's good. But at the same time, we need to implement that ourselves. Because the last thing you should do is promote something which you don't do yourself. So if you tell your kids from a young age that you should pray, alhamdulillah, we need to pray first, so then they will copy us. If you tell them that you need to respect your parents, respect us, then they need to see that we are respecting their grandfathers, which is our parents, grandparents. So everything works in tandem. So whatever you do in life, mashallah, to become a good role model, you need to do that first. Do something hands-on. Do it yourself, and mashallah, so others can follow, your kids can follow. And like Allama said first, we need to connect with the Quran Pak. So if our kids can watch us in the house reciting Quran, mashallah, they will copy us. But if you always got the TV on, you're not bothered when the azan is on and the namaz is happening, but you're not even bothered, you don't even take them towards the masjid, then they won't follow, because they're gonna, one day they will turn around and say, oh father, oh mother, did you tell us to do this? Because you didn't do this yourself. So obviously if you're not scared that Allah's going to punish you, then why should we be scared? And we can actually say that we've learned this from you. But if you can try to do the other way, that if you've actually told them, then sooner or later they will pick up that you're telling them the right things. And I want to quickly just mention another thing. Obviously, most of you know I work in a college myself. I know the I've got responsibility with over 4,000 kids a day. And a lot of times we see parents dropping off kids. And I can say hand on heart, we don't see parents after dropping them off even step inside a college for 1 year or 2 years. We don't actually see them. They think dropping kids off to a college, off to a school is enough and the duties are done. Be like that. They need to come in, week out, talk to tutors, talk to people at the front. How are kids getting on? Are they actually attending or not? Because just by you sending them there outside the college doorstep does not mean your kids are actually there and they don't come back out. You need to actually talk to the teachers, engage with them, how they're getting on. Then you can actually find out if your kids are having mood swings when they come home. Then you can talk to them. What's the reason why? Because if you leave it to 6 months to 1 year, and after that, when you get a bad report from school or from a college, unfortunately, it's too late.
Because had you done that before, you could have dealt with the root of the problem. But because we leave it too late at sometimes, that the problem has escalated and come into drugs, knife crime, but they've actually got used to the habit so much that the friends they shouldn't be hanging around with, they become so involved with them that they think this is the right way, this makes me entertained. So we need to actually be prepared for all this. Also keep tabs on your kids, what kind of friends they're making, what kind of circle they hang around with. MashaAllah, if your kids are hanging around with them people who take them towards the masjid, towards these MashaAllah programs, Milad Sharif, these speeches, these lectures, MashaAllah, these are the friends you should actually meet. You should go meet their parents and become with that circle. Even if it's your family and they're making them do bad things and the bad relationships, avoid them, talk to them, give them salam. If you can, guide them. But don't make them engage with them in that circle if they're going to make them go the wrong way. Because then, unfortunately, it's going to be too late and you're going to be the ones to blame. So may Allah subhanahu wa ta'ala guide me first for what I've said. And inshallah, may everyone bless everyone. Jazakallah khair. माशाल्लाह नाज़रीन किराम, ये थे मोहतरम राजा मोहम्मद ज़फ़रान साहब जो पेरेंटिंग के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने वालिदैन को उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया है। पेरेंटिंग बेसिकली एक पूरी जो है सोशल साइंस है, और इसके हवाले से मैं तो ये समझता हूँ कि शादी से पहले जिनकी शादी होने जा रही है एक कोर्स होना चाहिए जिसमें जो है बाकायदा जो बच्ची है बीवी बनने जा रही है, जो मर्द है हस्बैंड बनने जा रहा है, पहले उनको जो है उनके हुकूक व फ़राइज़ के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए, उनकी ट्रेनिंग हो बाकायदा। फिर जो आगे उनकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं, बायोलॉजिकल तो सारे जो है पेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है ना? ये जो है हमें किसी इंस्टीट्यूशन में किसी जगह पर जो है वो नहीं सिखाया जाता। इसका बाकायदा एक कोर्स होना चाहिए, और जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हों पहले वो ये कोर्स करें। पेरेंटिंग जो है इतना आसान काम नहीं है। पेरेंटिंग एक पूरी फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें बाप और माँ दोनों ने मिलकर बच्चों की जो है तरबियत की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। बहुत सारे उमूर ऐसे हैं, जिस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, तो माँ के ऊपर बेसिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन बच्चे के अंदर बहुत सारी सिफात ऐसी हैं जो उसके बाप की तरफ से आती हैं, और बाप की कंट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से हर एक जो है निगरान है, निगहबान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल अमीरुल लदी अला नास राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक निगरान है, निगहबान है, और उससे उसकी रियाया के बारे में, उसके मातहत जो लोग हैं उनके बारे में सवाल होगा क़यामत के दिन। फरमाया फल अमीरुल लदी अला नास राइन, अमीर जो है जो बादशाह होता है, हुक्मरान होता है, सदर, वजीर आजम, वो लोगों के ऊपर निगहबान है, और उससे उसकी रइयत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही, और मर्द जो है वो अपने घर वालों का निगरान है, निगहबान है, वहुव मसऊलुन अनहुम, और उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मर्द होता है, तो मर्द निगरान है, निगहबान है, उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, उसके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाया वल मरअतु राइयत अला बैति बालिहा व वलदिही व हिय मसऊलतुन अनहुम, औरत जो है वो भी निगहबान है अपने शोहर के घर और अपने बच्चों की, और उससे उसके शोहर के घर और बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। वल अब्दु राइन अला माल सय्यदिही व हुवा मसऊलुन अन, और एक गुलाम जो है वो अपने मालिक, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं, नौकर जो है वो अपने मालिक की चीजों का निगहबान है, निगरान है, और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाया अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर एक निगरान है, हर एक निगहबान है, और हर एक से उसकी रियाया के बारे में, उसके जो मातहत हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो हम जो वालिदैन हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, और खुद को रोल मॉडल बनाना चाहिए। जिस तरह राजा मोहम्मद ज़ाफ़रान ने बात की कि वालिदैन जो है खुद पहले अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें,
نماز پڑھیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر نماز پڑھیں، اچھی بات کریں، اخلاق حسنہ جو ہے اختیار کریں، زبان سے گالی نہ دیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، سخاوت کے راستے پر چلیں۔ یہ صفات بچوں نے جو ہے اپنے والدین سے لینی ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال جو ہے دے کر آگے بڑھوں گا۔ ایک بچہ ہمارے پاس آتا تھا، اس کو میں نے کہا نماز سکھائی، میں نے کہا گھر میں بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا گھر کے اندر جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ جہاں آپ کے پیرنٹس جو بیٹھے ہوں وہیں پر نماز کا ٹائم ہو، آپ مصلی بچھا کر نماز وہاں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے والدین دیکھیں گے تو ان کو بھی جو ہے خیال آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ ان کو کہیں نہیں، کر کے دکھائیں، آپ کے والدین دیکھ کر جو ہے ان کو خیال آئے گا اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نماز پڑھیں گے۔ اگلے دن میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ استاد جی میں نے نماز کے وقت جو ہے، اور یہ میں آپ کو حقیقت حاشا وکلا روزے کے ساتھ ہوں، اس بچے نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا تو میرے والدین جو ہے اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے، کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا، تو میرے ابا نے امی نے کہا کہ جا کر دوسرے کمرے میں نماز پڑھو۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کیا بچوں کو جو ہے نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے جب خود نماز نہیں پڑھتے، جب خود روزہ نہیں رکھتے، جب خود جو ہے نیکی اور تقوی کے راستے پر نہیں چلتے، جب خود جو ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دین کو، اسلام کو، اس کی تعلیمات کو، قرآن کی ہدایت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، پھر جو ہے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہم بچوں کی تربیت کرنے چلے ہیں، ابھی ہماری اپنی خود تربیت نہیں ہوئی اور اس میں کافی سقم ہیں، کافی خامیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ 3 انگلیاں یہ ہماری طرف جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہیں، تو دوسرے کی طرف انگلی اور فنگر کرنے کے بجائے اپنی ذات کی طرف دیکھیں کہ ہم میں جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ کیسے دور ہوں گی، اس کے اوپر کب محنت شروع ہوگی، اور کب ہم جو ہے وقت گزر رہا ہے، ہم اپنی زندگی کے مختلف اسٹیجز کے اوپر ہیں اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل کسی نے جینا ہے، مرنا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس وقت سے پہلے جب موت ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے اور ہمارا اس دنیا میں وقت پورا ہو جائے، ہم کچھ نیک اعمال کر لیں اور ہمارے ماتحت جو بچے ہیں ان کی ہم ایسی تربیت کر جائیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے بچے ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں، عمل کی صالحیت کے ساتھ رہیں اور نیکی اور تقوی کے راستے پر چلتے رہیں۔ اب میں گزارش کروں گا محترم علامہ محمد بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ آج مہمان کے طور پر موجود ہیں، ہمارے پینل میں ہیں، بڑی خوبصورت جو ہے گفتگو فرماتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ مستند عالم دین ہیں، عالم باعمل ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو آپ کا عنوان ہے، موضوع گفتگو ہے، اس کے اوپر کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم و احسان ہے، جس کی رحمت، فضل و کرم اور رحمت سے آج کی شام پھر ایک بار اللہ پاک نے اپنی خاص توفیق سے نوازتے ہوئے یہ ان لمحات سے ہمیں نوازا کہ ہم آن لائن منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کی طرف سے اسپرچل گیدرنگ کی اس عظیم ٹرانسمیشن کے ذریعہ سے اپنے تمام ناظرین تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام اور باتیں جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، سب سے پہلی بات جس کو ہمیں سمجھنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں، اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ انسان اپنے عقل سے اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں جان سکتا۔ میں نے اپنے پہلے خطاب کے اندر، پہلی گفتگو کے اندر جب
ایک ہفتہ قبل گفتگو کی تھی، تو میں نے روزہ کے حوالہ سے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ عبادت بندوں کو دے کر، مومنین کو دے کر، انسانوں کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. اور یہی بات اس جو میرے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے، اس کے اندر روزہ کی اور صوم کی خصوصیات، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں جو ہیں انہوں نے بیان کی، جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں ان الاستغناء عن الطعام وغیرہ من الشہوات من صفات الرب جل جلالہ. یعنی روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ مستغنی ہو جاتا ہے کھانے سے اور اسی طرح شہوات سے، جو اس کی ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے اس کو صفات کا جو ہے وہ ان صفات کے ذریعہ سے اس بندے پر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رب کائنات کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. فَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. فرمایا دیکھیں کہ وہ بندہ، اللہ کی ذات کیا ہے کہ وہ کھلانے والی ذات ہے مگر وہ خود کھاتی نہیں، اور یہ بندہ ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، کھانا پینا ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے مگر یہ کھاتا نہیں ہے. فَلَمَّا تَقَرَّبَ الصَّائِمُ إِلَيْهِ بِمَا يُوَافِقُ صِفَاتِهِ أَضَافَهُ إِلَيْهِ. فرمایا کہ جب بندہ اس روزہ کے ذریعہ سے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی صفات جو ہے اللہ کی صفات کے موافق ہو جاتی ہے، اور جب اس کی صفات اللہ کی صفات کے موافق ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو، اس روزے دار کو اپنی اضافت سے نوازتا ہے. یعنی جیسے الصوم لی وانا اجزی بہی، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں. حاضرین مکرم و ناظرین کرام، ہمیں ہمیشہ دیکھیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. اگر محنت مشقت کرنے کے بعد جب اجر لینے کی باری آئے، جب ریٹرن دینے کی باری آئے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے تو وہ اتنی مشقت اور محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ روزہ کئی گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہ کر اگر روزے کی اصلیت کو نہ جانا، بلکہ تمام عبادات، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نیکی کے جملہ امور بجا لاتے ہیں. ناظرین کرام، ان تمام اعمال کا انسانی زندگی پر امپیکٹ ہوتا ہے. ایک مومن کی زندگی پر اس کا اثر باقی ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اعمال کر رہا ہے مگر اس کا کوئی اثر اس کی طبیعت پر نہیں تو پھر وہ ان اعمال کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہمیں ان اعمال کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کل قیامت کے روز، آپ جانتے ہیں کہ حاضرین کرام، ہم نے زندگی کے اندر جتنے گناہ کیے ہیں یا کیے ہوں گے، جب قیامت کے روز ہم جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس موقع پر جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنے والا ظالم شخص جو ہے وہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مولا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موقع پر اس بندے کو کہے گا کہ اس کے ظلم اور زیادتی کا بدلہ دو. اب ظلم اور زیادتی کا بدلہ وہ کیسے بندہ چکائے گا؟ اللہ کا امر یہ ہوگا کہ اس بندے کی نیکیاں جو ہوں گی وہ اٹھا کر اس مظلوم کے نام اعمال کے اندر جمع کر دی جائیں گے. اب کسی کے ساتھ اس نے کسی کو اگر دپڑ مارا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا مال ہڑپ کر گیا، غرض یہ کہ مختلف لوگ جمع ہوں گے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ان جمیع العبادات توفی منہا مظالم العباد الا الصیام. اب روزے کی اہمیت کو جانیں. فرمایا کہ کل قیامت کے روز جمیع عبادات جو ہیں، جو بندہ روزے سے ہٹ کر باقی عبادات کرتا ہے، فرمایا وہ ساری عبادات بندے کے مظالم کے عوض
दूसरे इंसान को यानी मजलूम को दी जाएंगी। मसलन बंदे ने हज किया था तो हज की जितनी नेकियां होंगी, अगर कोई बंदा मजलूम आएगा कि मौला इस बंदे ने मेरे साथ इतना जुल्म किया था, अल्लाह सुब्हानो ताला उसका हज की नेकियां उठाकर उसके नामे अमाल में डाल देगा, उसकी ज़कात की नेकियां उठाकर उसके नामे अमाल में डाल देगा, उसकी सदकात की, उसके खैरात की, उसकी यतीमों के साथ नेकी करने का जो कुछ भी जिंदगी के अंदर उसने किया होगा, अल्लाह सुब्हानो ताला उसको उठाकर उसके उस बंदे के यानी मजलूमों के हक में डालता जाएगा। अब जिंदगी के अंदर जितनी भी गुनाह हम करते हैं, कल क़यामत के रोज ये मामला होगा। मगर सियाम का और रोजे की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया वक़द रुवी अन अबी उयैना, इमाम अबू उयैना से ये हदीस पाक मरवी फरमाया कि काल इज़ा काना यौमल क़ियामा युहासिबुल्लाहु अब्दहु, अल्लाह पाक हिसाब करेगा क़यामत के रोज, यानी उसके इवज जो कुछ होगा दिया जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा। व युअद्दी मा अलैहि मिनल मज़ालिम मिन अमलिही हत्ता ला यबका लहू इल्ला सौम, फरमाया कि वो सारी इबादत जो नेकियां होंगी उन वो मजलूम लोग आते रहेंगे जिनके साथ ज्यादती की गई होगी दुनिया के अंदर, और वो बड़ी ताकत के साथ, जैसे हम आज लोग जो है वो ताकत का जो है वो घमंड के अंदर, तकब्बर के अंदर और अपने आप की जो है रऊनत के अंदर लोगों के साथ मजालिम करते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, लोगों की जगहों पर कब्जा करते हैं, लोगों के साथ अपनी जुरत और अपनी ताकत के जरिए से उनसे मनवाने की कोशिश करते हैं। तो फरमाया कि कल क़यामत के रोज क्या होगा कि वो तमाम इबादत जो होंगी वो उसके इवज में दी जाएंगी, मगर रोजा नहीं दिया जाएगा। फरमाया फयतहम्मलल्लाहु मा बाकी अलैहि मिनल मज़ालिम, फरमाया जब रोजा बाकी बचेगा तो फरमाया कि फिर अल्लाह सुब्हानो तआला उस बंदे के जो किए गए मजालिम होंगे उनको अल्लाह पाक अपने ज़िम्मा करम में ले लेगा। व युदखिलहु बिस्सौम अल जन्ना, और अल्लाह पाक उस बंदे को उस रोजा की वजह से अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। नाज़रीन किराम, अगर रोजे की इतनी बड़ी अहमियत है, रोजे की इतनी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस है और रोजे की इतनी बड़ी फजीलत है, तो जाहिर बात है कि हमें इस रोजे को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा ये भूखा प्यासा सिर्फ गिना जाए और भूख प्यास के सिवा कल क़यामत के रोज हमारे नामा अमाल जब हमारे हाथों में आए तो वहां कुछ भी मौजूद ना हो। इस चीज को जानने के लिए यानी हमारी इबादत जो हैं और उन इबादत के सामने जितनी भी हमारी रूहानी बीमारियां हैं, यानी हमारे अल्लाह सुब्हानो तआला की बारगाह में तकर्रुब करने के लिए जितनी भी रूहानी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको जानने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस पाक है, फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, एक दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तहयू मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हक़्क़ल हया, सहाबा से फरमाया और सहाबा के जरिए से क़यामत तक आने वाले लोगों तक ये पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहुंच आज हम तक पहुंचा और क़यामत तक पहुंचता रहेगा। फरमाया कि लोगों हया करो, अल्लाह की ज़ात से हया करो जैसे हया करने का हक है, अल्लाह की ज़ात से हया करो जैसे हया करने का हक है। क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नस्तहयी वल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह की बारगाह में हया करते हैं और उस पर अल्लाह की हमद बयान करते हैं। क़ाल लैसा ज़ाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, कि ये हया नहीं है कि जो हया तुम करते हो ये सिर्फ हया नहीं, वलकिन मनिस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जिस बंदे ने हया किया और हया का हक अदा कर दिया, यानी हक जो हया जिस हक के मुताबिक होना चाहिए था अल्लाह की बारगाह में हया उसके मुताबिक किया, तो वो क्या अमल करेगा? फरमाया फल यहफिज अर्रासा, वो क्या अमल करेगा? फरमाया वमा हवा, सबसे पहले वो अपने सर का, अपने दिमाग की हिफाजत करेगा, और दिमाग के अंदर जितनी चीजें दिमाग के अंदर जहन के अंदर मौजूद होती हैं उनका हद्दुल वुसा कोशिश करके वो उनकी हिफाजत करेगा। अब दिमाग के अंदर क्या चीजें होती हैं हाज़रीन मुकर्रम? दिमाग से तकब्बर जन्म लेता, दिमाग से बड़ाई जन्म लेती है, दिमाग से इसी जहन से शिर्क जन्म लेता है,
اسی دماغ کے اندر سوچیں جو ہے وہ بری آتی ہیں، خیالات برے آتے ہیں، اور بندہ ان خیالات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بیٹھ کر برے خیالات لاتا رہتا ہے. اور زبان کے یعنی چہرہ پورے کا پورا اس کے اندر شامل ہے، سر کے ضمن میں آئے گا، سر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس سر ہی کی شکل میں یعنی پورے چہرے کو سر کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. اور پھر زبان کا استعمال، جھوٹ کا نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا نہ پہنچانا. اور پھر فرمایا کان کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا. غرض یہ کہ اب چہرے کے ساتھ جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور پھر اس سر سے متعلق جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کا فرمایا فل یافز الراس وما ہوا، اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے. اب ناظرین کرام اگر ہم دیکھیں تو روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادات ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عبودیت کا درجہ رکھیں اور یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا درجہ حاصل کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغ کے اندر موجود جتنی روحانی بیماریاں ان کو دور کرنا ہوگا. یعنی تکبر کو ذہن سے پاک کرنا ہوگا، یعنی ذہن جو ہے تکبر سے بالکل پاک ہو جائے، ذہن کے اندر تکبر نہ رہے، بڑائی نہ رہے، شرک نہ رہے، سوچیں اچھی رہے، انسان ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھے اور گمان لوگوں کے حوالے سے بہتر کرے، زبان کا اچھا استعمال کرے، کان سننے کے حوالے سے وہ بات جو برائی کی طرف جائے اس بات کو سننے کی کوشش نہ کرے. اور جو غیبت کی شکل میں جو بات کی جائے، آج ہم دیکھیں کہ ہمارے روزے صبح سے لے کر شام تک اللہ ماشاء اللہ اب ہم کن چیزوں میں گزارتے ہیں، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا حضرین کرام کہ اگر ہمارے روزے، ہماری عبادات آج اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کا کوئی مقام اللہ کی بارگاہ میں بنے، وگرنہ 80 سال، 70 سال، 50 سال بیت جاتے ہیں، ہم یہ ساری عبادات کرتے رہتے ہیں، ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہے بزرگوں کی طرح قبر کے بالکل دانے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس چیز کو سمجھے، مگر وہ ساری عبادات کرنے کے بعد اگر ہماری طبیعت کے اندر یہ چینج نہ آیا کہ ہم نے اپنے سر کو اور سر کی جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان سے اپنے سر کو نہ روکا، اور پھر اور زبان، ناک، کان، ان کے ذریعہ سے جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو ان کو اپنی طرف سے نہ روکا، تو فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جو حیا کرنے کا حق تھا وہ حیا کرنے کا حق ادا نہ کیا. اور پھر فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور اس پیٹ کو، اس بطن کو، اس کی حفاظت کرے، اور اس بطن کے ساتھ، اس پیٹ کے ساتھ جتنے بھی organ لگے ہوئے ہیں، اس پیٹ کے ساتھ، اس بطن کے ساتھ جتنے بھی اعضاء اور جوارے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرتا رہے. مثلا پیٹ کی حفاظت کرے، سب سے پہلے پیٹ کی حفاظت، یعنی یہ اس تفصیلات کے اندر جو ہے آگے چل کر ہم اس کی تفصیل اگر ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم ایک ایک چیز کو بیان کریں گے. آج صرف جو ہے وہ اس کو تفصیل نہیں بلکہ اس کو ہم جو ہے وہ بالکل سرسری طور پر ایک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پیٹ کی حفاظت کہ پیٹ کے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے، پیٹ کے اندر کوئی ایسی مشتبہ چیز نہ جائے اور کوئی ایسا لقمہ ہم اپنے حلق کے ذریعے سے پیٹ تک نہ پہنچائیں کہ جس پر شک گزرا ہو، یعنی حلال اور حرام ہونے کا شک بھی ہو، تب بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے روکے. اور پھر فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اور پھر یہ ساری عبادات اور ریاضات کا جو معاملہ ہے پھر آگے چل کر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور فرمایا پھر وہ شخص اگر وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حیا کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس صورت میں معاملہ کر سکتا ہے کہ وہ موت کو یاد کرے، اکثر موت کو یاد کرے، والبلا، اور موت کی آنے والی سختیوں کو یاد کرے، ان آفات کو، ان مشکلات کو یاد کرے. اور جب یہ معاملہ کرے گا اور پھر وہ من اراد الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے
یعنی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، فرمایا تارا کا زینت دنیا، اور پھر جب وہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر دنیا کی ساری زینتوں کو، دنیا کی ساری چاہتوں کو اور دنیا کی ساری خواہشوں کو بندہ جو ہے چھوڑ دیتا ہے. فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا. فرمایا صحابہ پاک سے فرمایا لوگوں، میرے صحابہ سن لو کہ جس بندے نے یہ عمل کر لیا، اس نے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اور دماغ سے لگے ہوئے تمام آرگن اور دماغ کے اندر پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو کی حفاظت کر لی اور اپنے بطن کی حفاظت کر لی، اور پھر اس نے آخرت کو یعنی قبر کو اور موت کو یاد کرتا رہا، تو فرمایا جب یہ عمل کر لے گا اس نے اللہ کی بارگاہ میں حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. اب ناظرین کرام، آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے یہ پیغام، کیا ہم نے پورے رمضان کے اندر جتنے 8 روز گزر چکے ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم نے اپنے اس 8 دنوں کے اندر کیا ہم نے اپنے روزوں کا حق ادا اس طرح کیا؟ کیا ہم اپنے نمازوں کا حق اس طرح ادا کیا؟ کیا ہم نے جتنے بھی حج کیے تھے، زکاتیں دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، اس سارا کچھ جو عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا تقرب چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو قبول کرے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کس طرح روزے کی حفاظت کرنی ہے. یقیناً کوئی عمل اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کیا جائے تب ہی وہ عمل قبول ہوتا ہے. اگر مثال طور پر آپ نے ایک اسائنمنٹ جو ہے کالج میں، یونیورسٹی میں دینی ہے، تو اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں LO1 LO2 LO3. آپ ایسی جو ہے اسائنمنٹ لکھ کر جو ہے سبمٹ کرا دیں، آپ فیل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان ٹارگیٹس کو جو ہے وہ اچیو نہیں کیا. وہ جو لرننگ آبجیکٹیوز تھے اس اسائنمنٹ کے، اگر آپ نے ان لرننگ آبجیکٹیوز کے مطابق اپنی اسائنمنٹ کی ہوگی تو پاس ہوں گے، اور اگر ان لرننگ آبجیکٹیوز کو آپ نے اس اسائنمنٹ کے اندر جو ہے پورا نہیں کیا ہوگا تو ایسا شخص جو ہے وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے باوجود فیل ہو جائے گا. تو یہ ایک اسائنمنٹ ہمارے پاس ہے، روزے کی اسائنمنٹ ہے. اگر ہم نے جو ہے روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق رکھا تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے. آج کا یہ پروگرام محترم ثاقب قیوم صاحب کی طرف سے اسپانسر کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں اپنے پورے پینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل میں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یا اللہ تیرے دیے ہوئے رزق سے سحری کر کے روزہ رکھا، اور اب تیرے دیے ہوئے رزق کے ساتھ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں. یا اللہ صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے بھوک پیاس کی جو بھی مشقت برداشت کی وہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے. یا اللہ تو اس کے ذریعے سے ہمیں تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما. ہمارے ظاہر کو بھی پاک اور صاف فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک اور صاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے، ہمیں ایمان کی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا